اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. فرمایا کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ یہ تو اللہ کا حکم تھا. وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. ابلیس کی سوچ درست نہیں تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اپنے حکم کی بات کر رہے ہیں کہ تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا، تو اس کو چاہیے تھا سوری کر لیتا، لیکن ڈٹ گیا، کمپیریزن شروع کر دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اپنی ایگو کا اظہار کیا، انا کا اظہار کیا، اپنی ذاتی رائے بیان کرنے لگ گیا، اپنی اوریجن بتانے لگ گیا. اور یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے اپنے اوریجن یا اپنے پس منظر کی وجہ سے یا اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا. کہتے کہ آگ جو ہے وہ بلند ہوتی ہے اور مٹی نیچے کو بیٹھتی ہے، اس لیے جو نیچے ہے وہ نیچے ہے اور میں اوپر ہوں. اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ تو نہیں پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ پوچھا کہ میرا حکم کیوں نہیں مانا. اور قیامت کے دن بھی یہ ہوگا، وہ پوچھے گا کہ میں نے جس بات کا تمہیں حکم دیا تھا وہ کیوں نہیں کیا. اور اس وقت انسان ابلیس جیسے دلائل دے کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. اور یہاں پر اس نے اپنی لاجک پیش کی کہ آگ مٹی سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کی میں جو تھی وہ اس کی تباہی کا ذریعہ بنی. انا میں، آئی مائی سیلف، می آئی می مائی سیلف. اکثر لوگ صرف اپنی ہی بات کرتے ہیں. قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ لاجک قبول نہیں کی، اس کی یہ دلیلیں نہیں قبول کی. فرمایا تو یہاں سے اتر جا. فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے، لہٰذا نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. یہ ہے تکبر کا انجام. جو لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں نا، ان کا انجام اچھا نہیں. یاد رکھیے جو بندگی کا حق ادا نہیں کرتا نا، جو اللہ کا بندہ بن کے زمین پہ نہیں رہتا، وہ بلند مقام سے گرا دیا جاتا ہے. بڑا مقام اور مرتبہ کسی کی جاگیر نہیں. اللہ کی بندگی اور تکبر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اللہ کے حکم کے آگے اپنی مرضی پیچھے کرنی پڑتی ہے، اور خود کو ناحق بڑا ثابت کرنا یہ انسان کے لیے ذلت کا باعث بنتا ہے. صاغرین کی بات ہے نا، صاغر اس شخص کو کہتے ہیں جو خود کو تو بڑا سمجھے لیکن دوسروں کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہ ہو. ایسی بھی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہیں لیکن دوسرے ان کو کخ برابر بھی نہیں سمجھتے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک لمحے کا تکبر اللہ کی ایک نافرمانی سال ہر سال کے صدیوں کی عبادت ضائع کر سکتی. ابلیس جب سے پیدا ہوا تھا بڑا ہی عبادت گزار تھا، اسی لیے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ان کے ساتھ مل کے عبادت کرتا، کیونکہ فرشتے ہر دم عبادت کرتے ہیں. لیکن اندر خناس چھپا ہوا تھا، اندر انا تھی، اندر تکبر تھا، اندر کا تزکیہ نہیں تھا. لہذا اللہ نے ٹیسٹ کر لیا اس کو اور وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا. قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انک من المنظرین. اس نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی. اب توبہ کرنے کی بجائے مزید سرکشی. یاد رکھیے ابلیس اللہ کا انکار نہیں کرتا تھا، اللہ کو ماننے والا ہے. اللہ کی قدرت کا بھی انکار نہیں، اس کے رب ہونے کا بھی منکر نہیں، یہ ساری چیزیں وہ مانتا تھا، لیکن اس کا حکم نہیں مانا. آج مسلمانوں میں بہت لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا انکار نہیں کرتے. کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے اس نے قیامت تک مہلت مانگی. کیوں؟ کیونکہ اب اس کو سزا ملنی تھی. اس نے انکار کیا، اسے جنت میں تھوڑی بھیجنا تھا، اس کو تو سزا ملنی تھی. اب تو اس نے سوچا کہ چلو میں ایک لمبی مدت مانگ لیتا ہوں تاکہ کافی عرصہ سزا سے بچا رہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آدم جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مشکل آئی ہے، اب میں اس کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا. لیکن یاد رکھیے کہ موت سے فرار عذاب کو ٹال نہیں سکتا. ایک دن تو موت آنی ہی آنی ہے.
اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں ابلیس جو ہے وہ ایک ماسٹر پلان تیار کر رہا ہے انسانیت کو گمراہ کرنے کا. وہ کوئی عارضی دشمن نہیں ہے، وہ اول ڈے سے، پہلے دن سے دشمن ہے، اول یوم سے. اور پھر یہ بات بھی کہ گناہ چھوڑنے چاہیے نہ کہ لمبی عمر مانگنی چاہیے. گناہوں کے ساتھ لمبی عمر تو اور مصیبت ہے. جتنی زیادہ عمر ہوگی اور اتنے زیادہ گناہ ہوں گے وہ اور ہی زیادہ پائل اپ ہو جائیں گے. قال انک من المنظرین، فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے. مختصر جملے میں اللہ نے فیصلہ بتا دیا، تم نے مہلت مانگی، جاؤ تمہارے لیے مہلت ہے. اچھا یہاں جملہ بڑے توجہ طلب ہے. یہ نہیں کہا جاؤ میں نے تمہیں مہلت دے دی، فرمایا تو مہلت پانے والوں میں سے ہے. یعنی یہ مہلت صرف ابلیس کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے بھی ہے کہ وہ اس مہلت میں، اس ڈیل میں، اس وقت میں توبہ کرتا ہے، اچھا بن جاتا ہے، یا پھر ابلیس کے نقش قدم پہ چلتا ہے. تو یاد رکھیے مہلت ملنا، گناہوں کے باوجود ڈیل مل جانا، ٹائم مل جانا، نعمتیں مل جانا، یہ نعمت نہیں، سزا ہے. اور انسان کے لیے اس میں اللہ کی رضامندی نہیں. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی ضرور ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا. مہلت پاتے ہی اللہ نے جنگ کر دیا کہ اب میں انسان کا دشمن ہوں اور اس کے پیچھے لگا رہوں گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس نے نعوذ باللہ اللہ پہ الزام دھرا، تو نے مجھے گمراہ کیا. فبما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا نعوذ باللہ تو میں بھی ان کو سیدھے رستے سے بھٹکاؤں گا. کیا اللہ کا حکم گمراہی پر مبنی ہوتا ہے؟ جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکم دے کے تو نے مجھے گمراہ کیا. اور اسی طرح انسان تقدیر کو بلیم نہیں کر سکتا. اور یہاں اس نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. اول تو ادھر کسی کو آنے نہیں دوں گا، جب کوئی آئے گا تو رکاوٹیں کھڑی کروں گا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تاکہ وہ ہار کے پیچھے ہٹ جائے اور تیری رضا تک وہ جنت تک نہ پہنچ سکے. تو شیطان جو ہے صرف ان کو نہیں بہکاتا جو غلط رستے پر ہیں، ان کو بھی بہکاتا ہے، بلکہ بہکاتا ہی ان کو زیادہ ہے جو سیدھے رستے پر ہوتے ہیں. اور پھر اسے آپ دیکھیں بڑی تاکید سے کہا لا اقعدن، لازمن، ضرور بضرور گھات لگا کے بیٹھ جاؤں گا. آپ دیکھیے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اول تو یہ کہ نماز میں تاخیر کرتے ہیں، شروع ہی کرتے تو وسوسے آنے لگتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ کچھ رہے ہوتے ہیں، سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں، صدقہ دینا چاہتے ہیں تو دل میں تنگی ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ انسان نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن رکاوٹ آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دشمن کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے، لہذا سیدھے رستے پر پورے احتیاط سے چلنا. اسی لیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلانا، ہمیں وہ دکھا بھی کہ صحیح کیا ہے، اس پہ چلا بھی، اور پھر منزل تک پہنچا بھی. کیونکہ دشمن بیٹھے ہوئے رستے میں. آپ دیکھیے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ جائیے گھر لیکن دھیان سے جائیے گا، راستے میں آپ کے دشمن بھی کھڑے ہیں، آپ کیسے چلیں گے؟ بہت کانشیس ہو کے کہ میں دشمنوں کو نظر نہ آؤں کہیں. پھر اس نے کہا ثم لآتینہم، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا. کیسے؟ من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ تھا اس کا وار پلان، حربی منصوبہ. اور یہ حملہ اس کا مادی نہیں، اٹیک یعنی حصی نہیں ہوتا، بلکہ نفسیاتی اور روحانی ہوتا ہے. حملے کی 4 ڈائریکشنز ہیں اس کی. سامنے سے یعنی فیوچر کے بارے میں، آگے کیا ہونا ہے یعنی قیامت کا دن، اس کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا رہتا. کل کس نے دیکھا، کس نے جنت دیکھی، کس نے جہنم دیکھی، تاکہ انسان بے فکر ہو کے زندگی گزارے. ومن خلفہم، جو پیچھے چھوڑتا آ رہا ہے یعنی دنیا، مال دولت، ان کی یاد ایسی اس کے دل میں کہ موت بھولی ہوئی ہے. ان ایمانہم، یہ بڑا خطرناک حملہ ہے دائیں طرف سے، کہ نیکی کرنا مشکل، اور نیکی کوئی کر لے تو اس کے اندر دکھاوا پیدا کرنا، خود پسندی میں مبتلا کرنا، میں تو بڑا نیک ہوں، یا دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کروانا، یعنی کہ نیکی کے نام پر وہ کام کروانا جو نیکی ہے ہی نہیں. وعن شمائلہم، برے کام، اصحاب الشمال یعنی گناہوں والے کام، فحاشی، برائیوں کی طرف مائل کرنا، اور گناہوں کو خوبصورت بنا کے، اٹریکٹیو بنا کے پیش کرنا، یہ سب شیطان کے ٹیکٹکس ہیں. شیطان نے 2 سمتوں کی بات نہیں کی، ایک نیچے اور ایک اوپر. اوپر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اوپر کرتا ہے،
اور جب بندہ نیچے جاتا ہے سجدے میں تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو شیطان سے بچا جا سکتا ہے دو چیزوں کے ساتھ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے علاوہ دعا اور سجدہ، نماز، دعا اور نماز. جہاں کہیں اکساٹیں ہو، سستی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ سے مانگنا شروع کر. دیر اینڈ دین اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ توفیق دے دیں کہ میں یہ کام تیری مرضی کے مطابق بہت اچھے سے کر سکوں. اور پھر اس کے ساتھ اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شکر گزار نہیں ہوں گے، تھینک فل نہیں ہوں گے، گریٹفل نہیں ہوں گے. اور آج دیکھیں آپ اکثریت نہ ماں باپ کی شکر گزار ہے، نہ استادوں کی شکر گزار ہے، نہ کسی اور محسن کی شکر گزار ہے. یعنی ہر ایک اپنی دنیا میں اپنے آپ میں مست ہے. قال اخرج منها، فرمایا یہاں سے نکل جا، مذءومن مذمت کیا ہوا، مدحورا رحمت سے دور کیا ہوا، لمن تبعک منہم البتہ جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم البتہ میں ان سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا، اجمعین سب کے سب سے. اب یہاں ابلیس کے ساتھ ہونے والے مکالمے کا آخری فیصلہ ہے. جب ابلیس نے اپنے تکبر، دشمنی اور انسانوں کو ہر طرف سے گھیرنے کے منصوبے کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا اور ان تمام لوگوں کے لیے برے انجام کا اعلان کر دیا جو اس کے راستے پہ چلیں گے. لمن تبعک منہم، ان میں سے جو بھی تیرے پیچھے جائیں گے ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں پھینکوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تو یہ ابلیس کی پیروی کرنے والوں کا انجام ہے. ابلیس دعوت دیتا ہے غلط راستے کی، اور جو پیچھے پیروی کرنے لگ جاتے ہیں پھر وہ اپنا نقصان خود ہی کرتے ہیں. ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، قرآن و سنت کو یا گمراہ کن نظریات اور خیالات رکھنے والوں کو، شیطان کے پیروکاروں کو؟ ہم کس کو فالو کرتے؟ اب فالو کا مطلب تو اب سب کو سمجھ آتا ہے. عام زندگی میں کس کو فالو کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کس کو فالو کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ ابلیس ایک ایسا لیڈر ہے جس کا اپنا انجام مذعوم، مدحور ہے، مذمت، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے. کیا آپ کسی ایسے لیڈر کو فالو کریں گے کہ جو ذلیل ہے، دھتکارا ہوا ہے، جس کا انجام برا ہونے والا ہے، آپ اس کے پیروکار بننے جائیں؟ آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا تھا اس لیے میں نے یہ کر لیا. توبہ کریں. اگر آپ ابھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ سے بچنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو فالو کرتے چلے جائیں. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. آدم علیہ السلام کو جنت میں اکیلا نہیں رکھا گیا، فرمایا تم اور تمہاری بیوی. کتنا ہی عالی شان مقام ہو جنت جیسا، انسان کو ایک ساتھی اور خاندان کی ضرورت ہوتی. آج کل جو لڑکیوں میں ٹرینڈ چل پڑا نا، میں شادی نہیں کروں گی، مجھے شادی نہیں کرنی نہیں، میں اپنی جاب میں خوش ہوں، مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، مجھے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونا ہے، مجھے کسی کی غلامی منظور نہیں. کیا شیطان نے خوبصورت کانسیپٹ دے دیے ہیں لوگوں کو ایک فطری نظام سے باہر نکلنے کے. آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجنے سے پہلے حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو بھیجا. آپ کب تک اکیلے خوش رہ سکتے ہیں صرف سوشل میڈیا فرینڈز کے ساتھ یا صرف اپنی جاب کے ساتھ؟ آخر تو کلائمیکس پہ پہنچ کے پھر آپ کا زوال شروع ہونا ہی ہونا ہے. دنیا میں بھی زوال ہونا ہے، دنیا میں بھی مشکلات ہونی ہے. جب انسان کے ساتھ کوئی نہ، انسان کا کوئی ہمراز نہ ہو، کوئی ہمدم نہ ہو، کوئی اس کو سمجھنے والا نہ ہو، تو آپ دیکھیے زندگی میں کیسی محرومی ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیجا جو ان کے لیے ایک گھر کا کام کرتی. تو اللہ نے ساتھی میں سکون رکھا، اللہ نے گھر میں سکون رکھا ہے. لیکن اب گھر اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں اور لوگ ان ٹرینڈز کو فالو کریں. کل ہی مجھے کو بتا رہا تھا کہ اب وہ جاپنیز جو ینگر جنریشن ہے وہ اس طرح کے گھر بنا رہی کہ جس میں بس ایک چھوٹا سا لیٹنے سونے کی جگہ ہوتی ہے اور چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان کا کھانا پینا باقی سب کچھ گھر سے باہر. جب گھر ہی نہیں اور بچے ہی نہیں تو انسان کی ساری فطری جذباتی ضروریات تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. باہر آپ کو بہت مزے کا کھانا مل سکتا ہے لیکن وہ کمپینین شپ تو نہیں مل سکتی. تو بہرحال یہاں اصل میں ان کو تو ٹیسٹ کے لیے بھیجا جا رہا تھا، لیکن آزمائش سے پہلے ان کو ایک انعام دیا جا رہا تھا، جنت میں رکھا جا رہا تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جنت میں کسی چیز سے نہیں روکا گیا سوائے ایک درخت کے. کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا نا اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. انہیں فتنوں میں جھانکنا نہیں چاہیے کہ میں ذرا دیکھوں، مجھے پتا تو کروں کہ ہوتا ہے کیا.
تو اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ انسان کو دراصل ظالم بنا دیتی ہے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو جس طرح دنیا کے قوانین کی آپ پابندی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی حدود کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اب ہوا کیا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈال دیا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا، تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھیں، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یاد رکھیے شیطان زبردستی نہیں کرتا، وسپر سے آغاز کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ اس خفیہ آواز کو کہتے ہیں جس کی ساؤنڈ نہیں ہوتی، جو دل میں بار بار ایک خیال کی شکل میں آتا ہے، اگین اینڈ اگین آپ کے دل میں وہی بات آ رہی ہوتی ہے۔ تو شیطان نے گناہ کو ہمدردی اور مشورے کا رنگ دے کر پیش کیا اور پھر ان کے لباس اتروا دیے۔ یہ بھی شیطان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ انسان کو ننگا کیا جائے، اور ننگا ہونا انسانیت کے خلاف ہے، یہ شیطانیت ہے۔ اور پھر خاص طور پر روحانی لباس جو تقوی کی شکل میں ہے۔ اور شیطان نے دو چیزوں کا لالچ دیا، ایک یہ کہ فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں غیر معمولی طاقتیں ملیں گی، نورانیت ملے گی، اور دوسرے خلود، موت سے بچ جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی پالو گے، کہ دونوں ہی جھوٹ تھے بالکل۔ شیطان گناہ کو فائدے کی شکل میں دکھاتا ہے کہ یہ کام کرنے کا مجھے بہت فائدہ ہوگا، حالانکہ وہ کام کیسا ہے؟ گناہ کا ہے، اور انسان کو برائی خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، خود اعتمادی کا نام، جدت کا نام، آزادی کا نام دیتا ہے، لباس کم کرنے کو ترقی کا نام دے دیا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور حکمت پہ شک کرواتا ہے۔ اور شیطان خیر خواہ بن کے آتا ہے اور وہ گناہ کو لائف چینجنگ موقع بنا کے دکھاتا ہے، لیکن اصل مقصد ہوتا ہے ذلیل و خوار کرانا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور وہ ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا، پہلے وسوسہ ڈالا، اب قسمیں کھائیں، کیا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یہ شیطان کا اگلا حربہ ہوتا ہے، جھوٹی قسم۔ آدم علیہ السلام ایک معصوم انسان تھے، انہیں کبھی کسی چالاک سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا، پہلے انسان تھے، کبھی انہوں نے کوئی برائی گناہ کی چیزیں کوئی دیکھی ہوئی نہیں تھی، وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ بہت سے لوگ مذہبی لبادے میں آ کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، تو ان سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر مذہب کا دعویٰ کرنے والا مذہبی نہیں ہو سکتا۔ تو آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں اپنی سادگی کی وجہ سے آئے، گناہ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ اور بعض اوقات ہم کسی کی بات کو صرف اس لیے مان لیتے ہیں کہ وہ قسم کھا رہا ہے، مان نہیں لیتے، چاہے وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہو، قسم کے آگے ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہوشیار رہیے کہ ہر ناسے اور قسمیں کھانے والا حقیقت میں سچا نہیں ہو سکتا، خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ کھینچ لیا گناہ کی طرف۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور تمہیں کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو شیطان نے براہ راست حملے کی بجائے دھوکے اور لالچ کے ذریعے ان کو پھنسایا نافرمانی کی طرف۔ خود کی تھی نا، اب آدم سے بھی کروا رہا ہے۔ بس اس نے ان دونوں کو دھوکے سے مائل کر لیا، اور جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل چکھا، لباس چھن گئے، کیونکہ اللہ کی حفاظت اللہ کی اطاعت میں ہوتی ہے، اور حیا انسان کی فطرت کا خاصہ، اس لیے وہ جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پکارا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا۔ اللہ تعالیٰ کا انداز مشفقانہ ہے، لیکن سوال سخت ہے، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اور پھر مومن جو ہے وہ گناہ پر اصرار کرنے کی بجائے شرمندہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یہ اصل میں شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي